الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، ذات مبارکہ ایسی شخصیت ہے کہ انسان مسلمان ان کے تذکرے کو سننے کو چاہتا بھی ہے، اور تذکرہ سنتے سنتے اس کا دل آپ کی محبت میں بڑھتا بھی ہے، اور تذکرے سے دل بھرتا نہیں ہے۔ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں اپنے نبی کا تذکرہ سنتا رہوں، اور ایمان والے کی ایمان کا کمال اس وقت تک اس کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس مسلمان کے دل میں کم ہے، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ آپ کی محبت جس درجے کی ہوگی، جس کمال کے ساتھ ہوگی، اس درجے کا ایمان ہوگا، اس درجے کا اس کے دل میں ایمان ہوگا۔ تو ایمان والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سنتا ہے، مست ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں یہ چاہت ابھرتی ہے کہ میں اپنے نبی جیسا بنوں۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کی محبت بھی کمال درجے کی ہو، اور آپ جیسا بننے کا جذبہ بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے نبی کو ایک آئیڈیل بنا دیا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، فلاح اور کامرانی چاہتے ہو، تو ایسے بن جاؤ جیسے میرے نبی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جب کچھ پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور اس کو مزید اچھی طرح سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس طرح یہ چیز بنائی ہے، تم اس چیز کو ایسا بنا کر دکھا دو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک بچے کو ہم نمونے کے طور پر کچھ بنا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا ایسا بنا کر دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ جیسے میرے نبی ہیں، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامرانی اور کامیابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت اور صورت کے بنانے میں ہے۔ مسلمان یہ چاہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور سیرت اور صورت میں فرق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت نہ ہو، صورت نہ ہو، اس کا کردار ہٹ کر ہو، اس کے زندگی کے طرز ہٹ کر ہو، اس کی معاشرت ہٹ کر ہو، اس کے کاروبار ہٹ کر ہو، اس کا رہن سہن ہٹ کر ہو، وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا، اور وہ کبھی بھی اپنے دعوی محبت میں سچا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی زبانی دعوی محبت
یہ بھی ایمان کا حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، لیکن اپنے دعوے میں اپنے کو سچا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان جیسی سیرت و صورت تو بنائیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ویسے بنے. تو ہم کیسے مسلمان ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا طرز زندگی، ہماری معاشرت، ہماری لین دین، کاروبار، معاملات، لوگوں سے ملنا جلنا سبھی ہٹ کر ہے. تو یہ محبت کی کمی ہے، یہ عظمت کی کمی ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر تعلق کی کمی ہے. جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت ہوتی ہے تو وہ آپ جیسا بننا چاہتا ہے. میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور ان کے بارے میں کئی روایت میں آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہر طریقے پر. راستے میں چلے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی جانب، ایک جانب رکتے ہیں، اپنی سواری سے اترتے ہیں اور تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، جیسے کوئی قضاء حاجت کو بیٹھے، اور اٹھ کر واپس آ جاتے ہیں. اور بھی ساتھی تھے، پوچھنے لگے کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کیا آپ نے. اترے، بیٹھے، واپس آ گئے. کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کا سفر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے، اترے تھے، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تھے. میں نے اپنے محبوب کے طریقے پر چلنا چاہا تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے رکا، اترا، بیٹھا اور واپس آ گیا، جبکہ ضرورت نہیں تھی حاجت کی. اتباع سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ میرے اندر آ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری زندگی ہے، اور آپ کی زندگی کا صرف ایک پہلو نہیں کہ آپ نے کھایا پیا کس طرح، صرف ایک پہلو نہیں کہ آپ نے پہنا کس طرح، صرف ایک پہلو نہیں کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، صرف ایک پہلو نہیں کہ لوگ جو باہر سے لوگ آتے تھے، سفیر آتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا. آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. مسلمان کسی معاملے میں کسی جگہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس چیز سے متعلق میرے نبی کی ہدایت میرے سامنے نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا. یعنی ہر موقع پر ہر چیز سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ ایسا کر لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. ہم ہر پہلو کو تھوڑا تھوڑا ذکر کریں گے، دیکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ سارے پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میرے اندر آ جائیں، ہم سب کے اندر آ جائیں. جذبہ یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک چل رہا ہے تو جذبہ یہ ہو کہ میں نے آپ جیسا بننا ہے، آپ جیسی سیرت صورت اختیار کرنی ہے، آپ جیسے اخلاق اختیار کرنے ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی جیسی تھی میں نے ویسے بننا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ہے کہ آپ فقراء اور غرباء کے ساتھ کس طرح معاملہ فرماتے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی بے قرار، بے چین، محتاج، فقیر کو دیکھ کر آنکھیں چرا لینا بدترین معاشرے کی علامت ہے، اور بدترین گھر ہے کہ برابر میں بھوکے سو رہے ہیں، یہ پیٹ بھر کے سو رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے لیکن یہ آنکھیں چراتا ہے. اس کے سامنے سے محتاج اور فقراء گزر رہے ہیں، ضرورت مند گزر رہے ہیں، لیکن یہ آنکھیں چرا رہا ہے، بچ رہا ہے، دینا نہ پڑ جائے، میرے مال میں سے کچھ کم نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت تھا، 10-11 بجے کا وقت تھا، اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. اتنے میں قبیلہ مزر کے لوگ آئے، اور ان کی جو ظاہری حالت تھی کہ جسم پر پورے کپڑے نہیں تھے، اور کسی کے بھی پاؤں میں چپل نہیں تھی، اور کئی دن کے فاقے کے اثرات، بھوک کے اثرات، نہ کھانے کے اثرات چہرے سے دکھ رہے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کر خود بے چین اور پریشان اس درجے کے ہوتے کہ جیسے یہ بے چینی مجھ پر آ گئی ہے، یہ پریشانی مجھ پر آ گئی ہے.
تو جریر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اپنے گھر میں اندر تشریف لے گئے. نماز کا وقت تھا، تیاری کی، پھر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو فرمایا اذان دو. اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو جوڑا، جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور کل یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب وہاں نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، ادھر کے لیے کچھ بھیجو. کیا بھیجا ہے؟ وہاں کے لیے کیا تیاری کری ہے؟ وہاں کے لیے کچھ بھیجو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو آیتیں اور پڑھی اور خطبہ دیا اور اپنا درد صحابہ کو سمجھا دیا کہ قبیلہ مضر کے لوگ پریشان حال آئے ہیں، ان کی مدد کرو. کسی پریشان حال کی پریشانی کو دیکھ کر خود پریشان اور بے قرار اس درجے کا ہو جانا کہ اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر اس سے پریشانی دور کرنا. جب تک پریشانی دور نہ ہو جائے بے سکون رہنا، سکون سے نہ بیٹھنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسے 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت اور طریقہ ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سن کر اٹھے اور اپنے گھر دوڑے اور ایک تھیلا، ایک بورا بھر کے لائے. وہ بورا جب وہ لا رہے ہیں تو اس طرح کیفیت تھی کہ ان سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی ایک ہاتھ میں کبھی دوسرے ہاتھ میں، یعنی مشکل سے اٹھایا جا رہا تھا اور لا کر رکھا. جب انہوں نے یہ عمل اختیار کیا تو ان کا دیکھی ایک صحابی، دوسرے، تیسرے، چوتھے اٹھتے چلے گئے اور سامان جمع ہوتا چلا گیا. اتنے میں حضرت جریر فرماتے ہیں کہ 2 ڈھیر لگ گئے، ایک کھانے پینے گندم وغیرہ کی اشیاء کا اور ایک کپڑوں کا سامان. جب یہ 2 ڈھیر لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ حضرت جریر فرماتے ہیں خوشی کی مسکراہٹ، سکون کی مسکراہٹ کی پریشانی دور ہو گئی. کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا اور پھر وہ اس تک اس کی ضرورت کی چیز کا پہنچ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں. یہ ہے نا زندگی، یہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. یہ ہے محبت کا دعوے میں اپنے کو سچا اتارنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ راستے اختیار کریں. حضرت جریر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، مسکرا رہے ہیں، خوشی سے چہرہ چمک رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ سامان نہیں رکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان لانے والوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین عمل ہے. حوصلہ افزائی کیا فرمائی کہ بھائی جس نے کسی خیر کی بنیاد ڈالی، اب اس خیر کو جو کرے گا سب کے کرنے کا ثواب سب کو ملے گا، لیکن سب سے پہلے جس نے بنیاد ڈالی اس کو سب کا ثواب ملے گا. حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اس صحابی کی کہ جو سب سے پہلے اٹھ کر دوڑے تھے اور ایک بورا بھر کر لائے تھے اور اٹھایا نہیں جا رہا تھا. ان کو دیکھا دیکھی 1 2 کر کے سارے صحابہ دوڑے اور جلدی سامان آنا شروع ہو گیا. آپ نے حوصلہ افزائی شروع کر دی کہ جس نے کسی اچھائی کی بنیاد ڈالی اور پھر اس کو دیکھا دیکھی کوئی اور بھی اس کو اچھائی کو کرنے پر آ گیا تو ثواب سارا اس کو ملے گا. اور فرمایا کہ جس نے کسی برائی کی بنیاد ڈالی اور جب تک کوئی برائی اس کو دیکھ کر کرے گا تو سارا گناہ بھی اس کو ملے گا. آج ہمارے معاشرے میں معذرت سے اچھائی کی بنیادیں رکھنے کا جذبہ تو ختم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن برائی کی بنیادیں رکھنے کا جذبہ، برائی کو کندھا دینے کا جذبہ، برے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا جذبہ، یہ بہت عروج پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں برائی کی بنیاد رکھو گے، جو برائی کرے گا سب کا گناہ تم پر ملے گا، سب کو تو ملے گا، تمہیں بھی ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قبیلہ مضر کے لوگوں کی ضرورت کو پورا ہوتے دیکھا تو خوشی کے اثرات چہرے پر ہیں، خوش ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے کسی کی ضرورت پوری کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بھی ایک پہلو ہے.
کہ کسی بے چین بے قرار پریشان حال کو دیکھ کر بے چین اور بے قرار ہو جانا، اس کی ضرورت کی پوری کرنے کی فکر کرنا. آپ کی زندگی کا ایک پہلو اور ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کیسا معاملہ فرماتے تھے؟ خطا کاروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ. حضرت معاویہ بن حکم غالباً صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے دوران ایک برابر والے میرے ساتھی کو چھینک کھائی. جب وہ چھینکا تو میں نے اس کو یرحمک اللہ کہہ دیا. جیسے کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ نماز سے باہر ہو تو جو چھینکے وہ الحمدللہ کہے، تو سننے والے یرحمک اللہ کہے. تو مجھے یہ معلوم نہیں تھا، ابتدائی اسلام تھا، اسلام کے احکامات اتر رہے تھے، مجھے معلوم نہیں تھا. میں نے نماز میں ہی یرحمک اللہ کہہ دیا. نماز سے جب فارغ ہوئے تو برابر کے میرے جو ساتھی تھے وہ سب مجھے ہی دیکھنے لگے گھورتے ہوئے، جیسے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو سب اس کو دیکھتے ہیں. تو معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ مجھے ناگوار ہوا سب کا اس طرح دیکھنا اچھا نہیں لگا. مجھے کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی جان بوجھ کر غلطی نہ کی، اس کو دیکھنا، اس کو سب مل کر ملامت کریں تو تربیت تھوڑی ہوتی ہے، بگاڑ آتا ہے. تربیت نہیں ہوتی، بگاڑ آتا ہے کہ ایک سے غلطی ہوئی، اب سب اس کو ملامت کر رہے ہیں. وہ پہلے ہی اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، نادم ہے. تو معاویہ کہتے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگا، لیکن پھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ کتنے پیارے مربی اور کتنے پیارے معلم اور کتنے پیارے سمجھانے والے میں نے کبھی نہیں دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، معاویہ میری بات سنو. معاویہ بن حکم کہ دیکھو ہم نماز میں تھے، اور نماز اللہ کے ذکر تسبیحات کے لیے ہے. نماز میں باہر کی باتوں کا تذکرہ یا کسی کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا. نماز میں تو صرف اللہ کا ذکر اور تسبیحات ہوتی ہیں. بس اتنا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہ کہا. لیکن انداز سمجھانے کا انداز اتنا پیارا لگا، کہتے ہیں میں نے ایسا مربی نہ کبھی دیکھا ہے نہ اس کے بعد کبھی دیکھ سکوں گا. کیا انداز تھا سمجھانے کا. ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے. قریب میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو قریب میں بیٹھے تھے، سب نے برا محسوس کیا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے. سب اس کو پیچھے کرنے لگے، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، کیسی بات کر رہے ہو، اللہ کے نبی ہیں اور ان سے تم بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو. تو پیچھے کرنے لگے، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں آنے دو، آگے آنے دو. اپنے پاس بلا لیا. آپ نے سمجھانے کا انداز اختیار فرمایا کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اور غلطی بھی اس درجے کی، اتنے بڑے گناہ کی اجازت چاہ رہے ہیں، انداز گفتگو، انداز سمجھانے کا کیا تھا. آپ نے فرمایا اے بیٹے، جس کے ساتھ تم برائی کا ارادہ رکھتے ہو یا برائی کرو گے تو وہ کسی کی ماں ہوگی. اگر اسی برائی کا ارادہ تم سے کوئی اجازت چاہے تمہاری ماں کے بارے میں، تو وہ نوجوان بکھر گیا، میں تو ہرگز برداشت نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی. اچھا تم جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرو گے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی برائی تمہارے سے یہی برائی کی اجازت چاہے تمہاری بہن کے بارے میں تو تم اجازت دو گے؟ پھر ناراض. اسی طرح آپ نے پوچھا تمہاری بیٹی سے، تمہاری خالہ سے، پھوپھی سے، تو وہ ناراض کہ ہرگز میں برداشت نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم برائی کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ ہوگی. اس کی سمجھ میں آ گیا، اللہ کے رسول مجھے سمجھ میں آ گیا. انداز تھا سمجھانے کا، انداز تھا سمجھانے کا. دل میں اتر گئی بات. پھر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اللہ ان کے سینے کو گناہ سے پاک کر دے اور ان کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. وہ صحابی کہتے ہیں وہ نوجوان کے مرتے دم تک پھر کبھی بدکاری کا خیال نہیں آیا. مرتے دم تک پھر کبھی بدکاری کا خیال، گناہ کا خیال نہیں آیا. تو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا کاروں کے ساتھ سمجھانے کا ایک انداز تھا کہ کس طرح سمجھانا ہے. غلطی ہو جائے کسی سے، ایک تو ہوتا ہے نا فوراً ڈانٹنا،
بچہ ہے، بچوں کی تربیت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انداز تربیت ہے اس پہ کتابیں ہیں، پوری پوری کتابیں لکھی ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، کس طرح ان کو سمجھانا ہے. ایک تو نا فوراً ڈانٹ دینا. حضرت غالباً حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بچے تھے، کم عمر صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کے ساتھ یہ آئے تھے، آپ کی پرورش میں تھے، آپ کے برتن میں کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے دوران بچے تھے، کم عمر تھے، تو ان کا ہاتھ پورے برتن میں گھوم رہا تھا. خود ہی اپنی روایت نقل کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ کبھی میں ادھر سے نوالا لوں، کبھی ادھر سے لوں، کبھی ادھر سے لوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی ڈانٹا، نہ ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا، بلکہ آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، سم اللہ، اللہ کے نام سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. 3 جملے فرمائے. بیٹا اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ پڑھ لو، اور نہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. بس اتنی سی بات فرمائی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہمارے سامنے ہمارے بچے کوئی غلطی کر دیں تو ہمارا انداز تربیت اتنا غلط ہوتا ہے کہ اس سے وہ سیکھتا نہیں ہے، بگڑتا ہے. وہ سیکھنے کے بجائے وہ غلط چیزوں پر آتا ہے، بگڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطا کاروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، شفقت کا معاملہ، درگزر کا معاملہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ہے بزرگوں کے ساتھ، بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ تھا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ میں، تو اب تک حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے موقع اچھا جانا کہ اچھا موقع ہے، ابا کو سمجھاتا ہوں، کیا پتہ ابا میری بات مان جائیں، اور فوراً اپنے گھر گئے جو ان کا پرانا گھر تھا. اور وہاں جا کر ابا سے کہا تو ان کے ابا ابو قحافہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد کو ضعیف تھے، اٹھائے لا رہے ہیں، اٹھا کر لا رہے ہیں، ایمان اور اسلام قبول کروانے کے لیے لے کر آ رہے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے دیکھ لیا کہ ابو بکر اپنے والد کو لے کر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر ان کو گھر میں کیوں نہیں چھوڑ دیا تم نے؟ میں جاتا ان کے پاس، میں خود ان کے پاس جاتا، میں ان کو وہاں جا کر اسلام کی دعوت دیتا اور کلمہ پڑھاتا، تم ان کو کیوں لے کر آئے؟ بزرگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہے. یہ نہیں سوچا کہ میں نبی ہوں، ان کا ہی آنا ضروری تھا، نہیں، آپ فرما رہے نہیں میں خود جاتا. حضرت ابوبکر صدیق جواب میں کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، یہ زیادہ اہل ہے کہ یہ خود آپ کے پاس آئے، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ خود آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کریں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے والد سے اسلام قبول کر لیجیے. انہوں نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں، مسلمان ہو گئے. اسلام قبول کر لیجیے، وہ مسلمان ہو گئے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی آئیں اور کہنے لگی کہ دعا کر دیں میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، جنت کے دخول کی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا بوڑھی ہے تو جنت میں نہیں جائیں گی، دل جوئی فرما رہے ہیں، دل جوئی فرما رہے ہیں، بوڑھی ہے تو جنت میں نہیں جائیں گی. اب وہ پریشان ہو گئی تو آپ نے فرمایا جوان ہو کر جاؤ گی جنت میں، جوان ہو کر جنت میں جاؤ گی. دل جوئی فرما رہے ہیں، خوش فرما رہے ہیں، خوش طبیعی فرما رہے ہیں. ہمارے پاس تو معذرت سے وقت ہی نہیں بوڑھوں کے پاس بیٹھنے کا. یعنی سب سے قیمتی سرمایہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی ہے، دولت سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، تو یہ بوڑھے ماں باپ ہیں. سب سے قیمتی سرمایہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی ہے کہ جن کی دعاؤں سے، جن کی خدمت سے انسان بہت زیادہ ترقی کرتا ہے، یعنی اس درجے کی ترقی کے بغیر مٹی میں ہاتھ ڈالے مثال دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں. ماں باپ کی دعائیں پیچھے چل رہی ہیں، بوڑھے ماں باپ کی دعائیں چل رہی ہیں پیچھے. اور اگر
بد نصیب ہو, بدقسمت ہو, ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا بلکہ ان کو ناراض کر گیا, تو یہ اتنا بد نصیب بنتا ہے کہ یہ سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹی بنا دیتے ہیں. یعنی بد نصیبی کی کہ انسان آج, یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں پریشان گھوم رہے ہیں, تعلیم کی کمی نہیں, صلاحیتوں کی کمی نہیں, محنت, جسم میں قوت بھی ہے, طاقت بھی ہے, کر سکتے ہیں کام, لیکن پھر بھی ملازمت نہیں, روزگار نہیں. ان کی ڈگریوں کو دیکھنا شروع کریں تو بہترین قسم کی تعلیم یافتہ, ان کے جسم کو دیکھیں تو بہترین صلاحیت, بہترین قوت, بہترین ہمت والا نوجوان, لیکن بیکار گھوم رہے ہیں. تو بس اوقات پیچھے بوڑھوں کی دعائیں نہیں ہوتی, پیچھے ضعفاء کی دعا نہیں ہوتی. یہ میں نے عرض کیا نا کہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے مسلمانوں کی تربیت ہے, قرآن اور حدیث کی تربیت ہے کہ ان کی خدمت, ان کی قدر کرو. ہم نے اپنی قرآن اور حدیث کی تعلیم کو چھوڑا, غیروں کو دیکھا کہ جیسے وہاں ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے اس کو کہیں لے کے پھینک دو, اولڈ ہاؤس میں جا کے ڈال دو اور وہاں مہینے کے مہینے پیسے پہنچا دو. میں خدمت نہیں کر سکتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے مسلمانوں کی کہ اس کلچر پر ہم لوگ نہ جائیں, کہ ہم ایسا نہ کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ. لیکن کچھ اس کے قریب پہنچ گئے کہ ہم نے اپنے گھروں کو بنا دیا اولڈ ہاؤس, کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں. تو میں نے کیا کیا, ماسی لگا دی, ڈرائیور لگا دی, سب کو لگا دی, تم کرتے رہنا, پیسے میں دیتا رہوں گا. تو یہ تو بد نصیبی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف, غالب بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے کہ تین شخص جا رہے تھے سفر کرتے, بارش شروع ہو گئی ویرانے میں, تو ایک پہاڑ ایک غار میں پناہ لی. جب غار کے اندر گئے تو اوپر سے چٹان آ گئی, غار کا منہ بند ہو گیا. اب وہ چٹان ہٹا نہیں سکتے, تو وہ تینوں نے کہا کہ بھائی اپنا کوئی نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کرو. تو ان میں سے ایک کہنے لگا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر, اللہم ان کان لی والدانی شیخانی کبیرانی, اے اللہ میرے والدین تھے, بوڑھے تھے, ضعیف تھے, میرا دن بھر کا کام بکریوں کو چرانا تھا, میں بکریوں کو چلا کر آتا, شام میں ان کو اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتا تھا. ایک رات اے اللہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی, میں بکری چراتے دور نکل گیا تھا, تو جب میں آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے تھے. میں نے دودھ نکالا, معمول کے مطابق ان کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا, جبکہ میرے بچے میرے پاؤں میں بھوک سے بلک رہے تھے, بھوک سے وہ تڑپ رہے تھے. لیکن میں نے اللہ گوارا نہ کیا کہ پہلے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو یا خود پلاؤں. سارا دن کا چرواہا تھکا ہوا, سارا دن کا تھکا ہوا چرواہا, بکریوں کو چرانے والا, جنگلوں میں, پہاڑوں میں, ویرانے میں, ساری رات اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا ہوں یا اللہ. اور جب صبح ابا اماں اٹھے تو ان کو دودھ پلایا. کہنے لگا اللہ یہ عمل اگر آپ کو پسند آ گیا اور آپ کے لیے کیا اور آپ نے قبول کر لیا, تو اس مشکل میں جو میں پھنس گیا ہوں اس سے نکال دیں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ پہاڑ کی جو چٹان تھی جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا تھا وہ ہل گئی, وہ چٹان ہل گئی. کس چیز سے ہلی؟ ماں باپ کی خدمت اور دعاؤں کی برکت سے. یعنی ماں باپ کی خدمت اور دعاؤں کی برکت سے مشکلات سے نکل جاتا ہے. چٹان جیسی مشکل اگر رکاوٹیں میں آ جائیں, جیسے آج کہتے ہیں نا کہ بندش ہو گئی ہے, تو بندش کے لیے ہم دوسری جگہوں کے راستے اختیار کرتے ہیں. اپنی زندگی کا بھی اس طرح بھی تو محاسبہ کریں کہ یہ بندش کسی کی بددعائیں تو نہیں لگ گئی, مجھے کسی کی دعاؤں سے تو محروم نہیں ہوں. اگر آج کے دور میں کوئی انسان ترقی کر رہا ہے تو 90 نہیں 99% اس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں چل رہی ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ضعفاء کے ساتھ خیر اور نرمی اور شفقت کا برتاؤ. ایک صحابی آئے, ضعیف تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے تو کوئی عمل بھی نہیں ہوتا, ضعیف تھے, مجھ سے تو کوئی زیادہ نوافل بھی نہیں ہے, اذکار بھی نہیں ہے, تسبیحات بھی نہیں ہے, میرا کیا ہوگا جنت میں؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے؟ جی کلمہ پڑھا, بس جنت تمہاری پکی ہے. تسلی دیے, تسلی دیے, کلمہ پڑھ لیا نا, مسلمان ہو نا, بس کافی ہے. تو جوان کرتے ہیں, اعمال میں آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعفاء کو تسلی دے رہے ہیں کہ بس پریشان نہ ہو,
ازدواجی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا زندگی کا پہلو ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہے. بہت بڑا پہلو ہے, بہت بڑا مضمون ہے, بہت بڑا موضوع ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. میں ایک ایک چیز عرض کر رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اس نیت سے کہ اللہ کرے سارے پہلو ہم سب کی زندگیوں میں آ جائیں, ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت بھی اور صورت بھی اپنا لیں. تو ازدواجی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا موضوع اور پہلو ہے کہ آپ کیسے رہتے رہے ازواج مطہرات کے ساتھ. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے دن میں 3 دفعہ ملاقات کیا کرتے تھے, 3 دفعہ. یعنی ان کی خیر خیریت, ان کی ضرورت, ان کی حاجت کا پوچھنا. کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, ہم صبح نکلتے ہیں تو شاموں کو لوٹتے ہیں آفس سے, یا تو دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, یا پھر ایک گھر میں آفس بنایا ہوا ہوتا ہے کہ آدھا آفس کا کام گھر میں آ کے کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں گھر کی زندگی میں محبت نہیں ہے, ازدواجی زندگی میں جوڑ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے, اشراق پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, تمام ازواج مطہرات کے گھر میں جاتے, ایک ایک سے پوچھتے کہ رات صحیح گزری, کوئی تکلیف تو نہیں, کوئی بیماری تو نہیں, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا. آپ نمونہ ہے نا, آئیڈیل ہے نا, آپ نے بن کر دکھایا ہے کہ کس طرح کی زندگی گزارو گے تو سکون میں رہو گے. اس سے ہٹ کر چاہو گے کہ دنیا بہت ساری جمع ہو جائے تو دنیا تو آ جائے گی لیکن سکون سے محروم رہیں گے. پھر عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تمام ازواج مطہرات کے گھر جاتے ہیں, فجر کے بعد سب سے ملتے لیکن ناشتہ وہاں کرتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزارنے کی باری ہوتی تھی, جہاں رات جس بیوی کی زوجہ کے ساتھ رات گزارتے ناشتہ وہاں ہوتا. عصر کے بعد جو زوجہ جو پیش کرتی ہیں آپ لے لیا کرتے ہیں, جیسے جس کو کہتے ہیں چائے شام کی. 2 ملاقاتیں. اور تیسری ملاقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جس حجرے میں آپ نے آرام فرمانا ہوتا تھا, مثال کے طور پر عائشہ کے حجرے میں آرام فرمانا ہے تو تمام ازواج مطہرات کو وہاں جمع کر لیتے ہیں, سب آ جاؤ بھائی. اور باقاعدگی سے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی مذاق کیا کرتے تھے سب کے ساتھ, دل جوئی کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد سب کو منتشر کر کے آرام فرماتے تھے. تو دن میں 3 ملاقاتیں, یہ کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم یہ کہیں کہ میں بہت مصروف ہوں, بہت ذمہ داری ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذمہ داری کسی پر نہیں ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف نہیں کہہ سکتے, ذمہ دار نہیں کہہ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں, ہر طرف سے آپ پر ذمہ داریاں بھی تھیں, دشمنوں کی طرف سے دھمکیاں بھی تھیں, ادھر مقابلہ بھی تھا, ادھر دعوت و تبلیغ کا میدان بھی تھا, ادھر صحابہ بھی موجود تھے, سب کچھ تھا, ادھر جہاد, سارے پہلو چل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک سنت تھی, مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں بہت پریشان ہوں, مجھ سے بات نہیں کرنا. ہماری تو ازدواجی زندگی کا ایک چھوٹی سی بات عرض کروں پھر ختم کروں گا. ہماری زندگی کا تو یہ حال ہے کہ باہر کا غصہ بھی ہم گھروں کو نکالتے ہیں آ کر. ہمارے ایک مولانا فرما رہے تھے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس قدر غصہ اور غصے والا چہرہ لے کر داخل ہوتے ہیں جیسے کوئی بہت خطرناک قسم کے انسان ہے, وہ میں نام نہیں لیتا, داخل ہوئے. اب جب بچوں نے اور گھر والوں نے چہرہ دیکھا تو کوئی ادھر چھپ رہا ہے, کوئی ادھر چھپ رہا ہے کہ ابا غصے میں, ابا غصے میں, بیوی بھاگ رہی ہے ادھر ادھر, بچے بھی بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں تھی. آپ تو گھل مل کر رہتے تھے, گھر والوں کے ساتھ گھر کی کام بھی کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے اور بہت بڑا موضوع ہے. بس عرض یہ کرنا ہے کہ کسی طرح ہمیں اس بات کا یقین دلوں کو آ جائے کہ اگر ہماری کامیابی ہے, دنیا کی بھی آخرت کی, زندگی کا سکون ہے, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. اس سے ہٹ کر ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت کو بھی اپنائیں, صورت کو بھی اپنائیں, اور ہر وہ ادا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ زندگی بھی اچھی ہو جائے گی, سارے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.